قرآن کریم کے 28ویں پارے کی سورہ الصف کی آیت پاک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وہی پروردگار ہے، اسی اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا ہے ہدایت کے ساتھ اور سچے دین کے ساتھ، تاکہ وہ اس کو غالب کر دے تمام دینوں پر۔ بڑے برا مانے مشرک لوگ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ سارا نظام بنایا، ساری کائنات بنائی، آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے، ہوا، پانی، پیڑ، پہاڑ، پودے، ساری کائنات بنائی۔ انسانوں کو بھی اللہ تعالی نے پیدا کیا، جنات کو بھی اللہ تعالی نے پیدا فرمایا، فرشتوں کو بھی اللہ نے بنایا، جنت اور دوزخ، حوریں اور غلمان، ہر مخلوق کو اللہ نے بنایا۔ اور اللہ نے بنایا، اس کی دلیل یہ ہے کہ کوئی آج تک یہ نہیں کہتا کہ میں نے بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا نظام بنایا ہے، اور اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، بھیجا، اور ہدایت لے کر بھیجا، گائیڈنس، رہنمائی کہ انسان کو کیا کرنا ہے، بچپن سے لے کے مرنے تک ہر عمر میں انسان کو کیسا ہونا چاہیے، ایمان کیسے رکھا جائے، کس پر ایمان لائیں، اسلام کیسے ہو، عمل کیسے ہو، عبادت کیسے ہو، سب کچھ اللہ نے مقرر کر دیا۔ مکمل ہے نا، مکمل۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے رسول کو بھیجا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور ہدایت کے ساتھ بھیجا۔ سب سے بڑی ہدایت قرآن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، وہ ہدایت ہے ہمارے لیے، سچا دین ہے۔ اللہ نے دین لے کر بھیجا، ہدایت لے کر بھیجا، اور اللہ نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ تمام دینوں پر یہ دین غالب آ جائے گا، چاہے کوئی برا مانتا ہے مانا کرے۔ تو حضرت مجاہد جو مفسر ہیں انہوں نے کہا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، اس وقت دنیا میں سوائے مذہب اسلام کے کوئی مذہب دوسرا نہیں ہوگا۔ تو یہ سچا دین ہے، اللہ کا دیا ہوا دین ہے، اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے۔ جو اس کی تعلیمات ہیں، جو اس کی ٹیچنگز ہیں، جو اس کے عبادتیں ہیں، جو اس کی اچھائیاں ہیں، جو اس کی خوبیاں ہیں، وہ ایسی ہیں کہ کوئی دوسرا اس کے مقابلے پہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ بھئی کتنے ہی سارے مذہب ہیں، ہر مذہب والے اپنی اپنی تعلیمات کو ایک بڑی سی فہرست بنا لے،
ہر مذہب والا اپنی تعلیمات کی ایک لسٹ بنا لے، لسٹ بنا لو، فہرست بنا لو کہ بھئی ہمارے مذہب کی یہ تعلیم ہے، ہمارے مذہب کی یہ تعلیم ہے، اور مذہب اسلام کی تعلیمات کی بھی فہرست بنا لو، خود ہی آپ کو اندازہ ہو جائے۔ سچا دین اللہ نے بھیجا، کامل اور مکمل دین اللہ نے بھیجا کہ یہ تمام لوگوں کی انسانیت کے لیے ہے، اور اللہ نے رسول پاک کو بھیج کر، اللہ نے قرآن کو بھیج کر، اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے ساتھ بھیج کر ہمارا کام آسان کر دیا۔ اب آپ کو محنت نہیں کرنی، اب آپ کا کام آسان ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھ لو، دیکھ لو، سنتوں پہ عمل کر لو، قرآن شریف کو پڑھ لو، اس کا ترجمہ پڑھ لو، سمجھ لو، نہیں سمجھ میں آئے کسی عالم سے، مولانا سے پوچھ لو، آسان ہو گیا کام، اب مشکل کوئی کام نہیں ہے۔ اور یہ دین اللہ نے فرمایا کہ غالب آئے گا اپنی خوبیوں کی وجہ سے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا، کوئی کہتا ہے کہ زبردستی اسلام کو پھیلایا ہے، کوئی کہتا ہے تلوار سے پھیلایا ہے، وہ بات نہیں ہے، خوبی کی وجہ سے، جو اس کی اچھائی ہے۔ جیسے مارکیٹ میں بہت ساری چیزیں بکتی ہیں نا، کوئی سستی کوئی مہنگی، لیکن جو اچھے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ چیز لیتے ہیں جو پائیدار ہو، ہمارے کام کی ہو، خالی دیکھنے میں خوبصورت نہ ہو، ہمارے کام کی چیز ہو۔ کسی کی گارنٹی ہے 1 سال کی، کسی کی گارنٹی ہے 2 سال کی، کسی کی گارنٹی ہے 10 سال کی۔ خریدنے والا سوچتا ہے نا میں کون سی چیز لوں، اچھی چیز لوں۔ تو بلا تشبیہ و تمثیل مذہبی معاملات کو دنیا سے تو ہم تشبیہ دے نہیں سکتے، لیکن مذہب اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ اس قابل ہیں کہ وہ سب سے غالب رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس اللہ کی عبادت کرو، اسی سے مانگو۔ دیکھیے، مانگتے اس سے ہیں جس سے امید ہو کہ وہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ تو اتنا دے رہا ہے، اتنا دے رہا ہے، ساری کائنات اللہ کی نعمتوں سے بھری ہوئی ہے، تو جو دیتا ہے اسی سے مانگو، اس نے اتنا دیا ہے اور دے دے گا، اس کے خزانے میں کوئی کمی تو ہے نہیں، اسی سے مانگو، پہلے بھی دیا ہے۔ اور مذہب اسلام کو عمل کرنا چاہیے۔ ہم کیا، دوسرے لوگ بھی مذہب اسلام کی تعریف کرتے ہیں، اور سب لوگ جانتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں۔ اس کے اندر عبادتوں کا بھی ذکر ہے، اللہ کی عبادت کیسے کری جائے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، اللہ کو ایک مانو۔ پھر نماز کیسے پڑھنی ہے اس کی تفصیل بتا دی، فرض کون سی ہے، واجب کون سی ہے، سنتیں کون سی ہیں، نفل کون سے ہیں، کس وقت پڑھے جائیں گے، سب بتا دیا۔ زکوٰۃ کا طریقہ بتا دیا اور آسان کر دیا، اللہ نے آسان کر دیا۔ کتنا آسان کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ فجر کی نماز بہت آسان، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز بہت آسان۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو 1 گھنٹے کی عبادت دے دیتا، اللہ تعالیٰ چاہتا تو 2 گھنٹے کی عبادت دے دیتا۔ اگر 5 ٹائم کی نماز پڑھی جاتی اور ہر نماز 2 گھنٹے پڑھی جاتی تو 10 گھنٹے ہوتے، پھر بھی آپ کے پاس 14 گھنٹے بچ رہے تھے۔ اللہ نے آسانی دے دی۔ اگر سفر میں ہو 4 رکعت کے 2 پڑھ لو، اگر بیمار ہو تو بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھ لو،
لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتے، اشارے سے پڑھ لو، آسان ہی ہے۔ ایسے روزے میں، ایسے زکوٰۃ میں، اور پھر صرف عبادت نہیں بلکہ سماج، ہمیں سماج میں کیسے رہنا ہے، ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ، جو غیر ہو یا اپنا ہو یا مہمان ہو یا کوئی بھی ہو، پورا تفصیل قرآن شریف میں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمام تفصیل موجود ہے۔ اخلاق تمہارا کیسا ہونا چاہیے، عبادت کیسی ہو، سماج میں کیسے رہو، تمہارا اخلاق کیسا ہو، ایک ایک چیز تفصیل کے ساتھ بتائیے۔ تو ہمیں تو ان تمام چیزوں میں اپنے دین پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا اور حضور نے بھی یہی فرمایا کہ دین پر عمل کرو، مسلمان بھائیوں، دین پر عمل کرو۔ جس پروردگار نے آپ کو اتنا دیا ہے، انشاءاللہ وہ پروردگار آپ کو بہت دے گا۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری ریاضت اور محنت اور مجاہدے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو دل دیکھتا ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا کام جو آپ کریں، اگر آپ کے دل میں یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، ہو جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا کل معروف صدقۃ، کوئی سا بھی نیک کام کرو تمہارے لیے صدقہ ہے، ثواب ہے، کوئی سا بھی نیک کام کرو، کسی کی مدد کر دو، کسی سے ہنس کے مل لو، کسی کو سلام کر لو، کسی کی ہمت بڑھا دو، کسی سے محبت کر لو، مومن بھائی سے، مومن بہن سے محبت کر لو، کچھ بھی کر لو۔ راستے میں آپ جا رہے ہیں، اگر کہیں پر کوئی غلط چیز پڑی ہوئی ہے اس کو ہٹا کے کونے میں کر دو۔ مثال کے طور پر کہیں کیلے کا چھلکا پڑا ہوا ہے، آپ نے دیکھا، آپ نے جوتی سے ٹھوکر مار کے اس کو کونے میں کر دیا، یہ بھی ثواب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دین کو آسان بنایا ہے، بہت آسان بنایا ہے، اور یہ ہم ہی نہیں کہہ رہے، ساری دنیا مانتی ہے اس کو، ساری دنیا اس کو مانتی ہے۔ جو مسلمان ہیں وہ بھی مانتے ہیں، جو مسلمان نہیں ہیں وہ بھی مانتے ہیں۔ ایک کتاب آتی ہے شمائل ترمذی، شمائل ترمذی ایک چھوٹی سی کتاب ہے جس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روز کی زندگی بہت خلاصہ کر کے بیان کی گئی ہے۔ بہت پرانی کتاب ہے، امام ترمذی کی کتاب ہے۔ آپ اتنی سی کتاب کو پڑھ کے دیکھ لیجئے اور یاد کر لیجئے، آپ کو زندگی کا سلیقہ آ جائے گا۔ تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ پر یقین محکم، پکا، اللہ پر پکا یقین، عمل پہ ہم، مسلسل محنت، مسلسل عمل۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا یہی عادت تھی، کبھی خالی نہیں بیٹھتے تھے، ایک کام، دوسرا کام، تیسرا کام، چوتھا کام، کبھی کسی کی تیمارداری کر رہے ہیں، کبھی کسی کی مہمان نوازی کر رہے ہیں، کبھی کسی کی مدد کر رہے ہیں، کبھی کسی کا حال چال پوچھ رہے ہیں، کبھی نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی روزہ رکھ رہے ہیں، کبھی کچھ صدقہ کر رہے ہیں، کرتے رہتے تھے۔ ہماری طرح نہیں بیٹھ گئے کہ رمضان کے روزے رکھ لیے تو اب اگلے ہی سال رکھیں گے، ایسا نہیں تھا۔ عمل پہ ہم، جیسے کبھی آپ نے چیمٹی کو دیکھا ہوگا نا، چھوٹی سی چیمٹی، کبھی چیمٹی کو لیٹا ہوا یا سوتا ہوا دیکھا ہے آپ نے؟ چھوٹا سا جانور ہے، ہوا چلے تو اڑ جائے، پانی بہے تو بہہ جائے، چھوٹا سا جانور ہے وہ۔ اتنا سا جانور چیمٹی کو کبھی آپ نے نہ بیٹھا ہوا دیکھا ہوگا، نہ لیٹا ہوا دیکھا ہوگا، نہ کھڑے ہوئے دیکھا ہوگا، مسلسل عمل ہے، چل رہی ہے۔ تو چھوٹا سا جانور ہے لیکن ہمیں سکھاتا ہے وہ بھی۔